چیئرمین پاسبان حریت کا دیگر رہنماؤں سمیت پریس کانفرنس میں اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فلسطین میں اسرائیلی اور جموں کشمیر پر بھارتی فوجی قبضے اور جارحیت کے خلاف ریاست گیر احتجاجی ریلیوں، دھرنوں اور مظاہروں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا، پاسبان حریت جموں و کشمیر آئندہ آنے والے دنوں میں فری کشمیر فری فلسطین کمپین کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس میں ہم دنیا سے یہ مطالبہ کریں گے کہ انشاءاللہ جموں و کشمیر بھارت کا حصہ نہیں، جموں کشمیر پر بھارت جبرن قابض ہے، اور اسی طرح فلسطین اسرائیل نہیں، فلسطین ایک آزاد اور خود مختار مکمل اسلامی ریاست ہے۔ اسرائیل ایک قابض گروہ ہے جس کی جبری حاکمیت کو فلسطین کی سرزمین پہ پوری امت مسترد کرتی ہے، وہیں ریاست جموں و کشمیر کے لوگ بھی مسترد کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کمپین کو لانچ کر کے دونوں مظلوم ریاستوں کی مکمل آزادی کی آواز اٹھائیں گے۔ ہم فلسطین اور جموں کشمیر کی مکمل آزادی کی آواز اٹھائیں گے۔ ہم اقوام متحدہ کو وہ وعدے یاد کرائیں گے جو فلسطین اور کشمیر کے لوگوں سے ماضی میں کیے گئے تھے کہ ہم گھروں سے باہر نکلیں، ہم جلسوں میں، جلوسوں میں، احتجاجی دھرنوں میں شریک ہوں اور فلسطین پر اسرائیلی فوجی جارحیت کی مذمت کریں، اس کی بمباری کی مذمت کریں۔ اور اسی طرح سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر نریندر مودی جس طرح کے سامراجی اقدامات کر رہا ہے، فوجی اقدامات کر رہا ہے، ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے مذہبی حقوق، سیاسی حقوق، سماجی حقوق، تمام حقوق پامال کر رہا ہے، ہم ان کے خلاف بھی احتجاج کریں گے۔ اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا میسج ہے پوری دنیا کے لیے، کہ جب تک ریاست جموں و کشمیر سے ہندوستان کا جبری فوجی قبضہ ختم نہیں ہوتا، اور جب تک ارض مقدس فلسطین سے اسرائیل کا جبری فوجی قبضہ ختم نہیں ہوتا، دنیا کے اندر پائیدار امن کا قیام ایک خواب رہے گا۔ اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا ترقی کرے، خوشحالی آئے اور دنیا میں امن قائم ہو، تو دنیا کی جتنی بھی مظلوم قومیں ہیں، بالخصوص ریاست جموں و کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کو آزادی دینا ہوگی، تاکہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی ریاستوں میں رہ سکیں، اور وہاں پہ جو سامراجی قبضے ہیں ہندوستان اور اسرائیل کے، ان کا خاتمہ ہو۔ کشمیر گزشتہ 76 برسوں سے ہندوستان کے جبری قبضے میں ہے۔ 76 برسوں سے ہندوستان کی حکومت بھی بالکل اسرائیل کی طرح کشمیر کے مسلمانوں کا اجتماعی قتل عام کر رہی ہے۔ وہ 6 نومبر 1947 کا قتل عام ہو، وہ 1990 کے بعد 1,15,000 سے 25,000 سے زائد جو ہے مسلمانوں کی شہادتیں ہوں، وہ وہاں پہ جعلی انکاؤنٹرز ہوں، وہاں پہ ریاست جموں و کشمیر کی زمینیں اور کشمیری شہریوں کی زمینوں پہ قبضے ہوں۔ ہندوستان 42 لاکھ اپنے شہریوں کو ریاست جموں و کشمیر کے غیر قانونی طور پہ ڈومیسائل جاری کر چکا ہے، تو ہندوستان بھی اسرائیل کے راستے پہ چل کے جموں و کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل کے اس ریاست پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم اپنی ریاست کے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ناپاک عزائم کو سمجھیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں کہ جو وہ مسلسل ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے اندر کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح کے کالے قوانین ہیں، افسپا ہے، پوٹا، ٹاڈا، یو اے پی اے، پی ایس اے، اور اس کے علاوہ جو دیگر قوانین ہیں، وہ اس لیے کشمیر میں لاگو کی گئے ہیں کہ کشمیر کے لوگ آزادی کی بات نہ کر سکیں، کشمیر کے لوگ حق خود ارادیت کی بات نہ کر سکیں، کشمیر کے لوگ اپنے حقوق کی بات نہ کر سکیں۔ کشمیر کے اندر اس وقت مکمل طور پہ آزادی اظہار رائے پہ قدغنیں اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ لہٰذا ہم کشمیر کے اپنے بھائیوں سے، وہ جموں کے شہری ہوں، وہ لیہ لداخ کرگل کے شہری ہوں، وہ مقبوضہ کشمیر کے شہری ہوں، وہ آزاد جموں و کشمیر کے شہری ہوں، ہم ان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلسطین میں جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے اور وہاں پہ جارحیت کر رہا ہے، اسی طرح کی جارحیت ہندوستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پہ بھی کشمیر کے جو ہے نوجوانوں کو قتل کر کے نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تو ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اپنی ریاست کی دفاع کے لیے، اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اپنے اسلامی تشخص کی دفاع کے لیے ہندوستان کے خلاف بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں، اور اپنی اس مزاحمت کو انشاءاللہ العزیز ہم مزید منظم اور متحرک کریں گے۔ میں اس موقع پہ آزاد کشمیر کے 44 لاکھ ہمارے جو بھائی ہیں، جو الحمدللہ بڑے غیور اور جسور لوگ ہیں،
بالخصوص نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ریاست جموں و کشمیر کی وحدت کو بچانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت ہمارے نہتے بچوں، خواتین اور بزرگوں پہ اور شہریوں پہ ہندوستان ڈھا رہا ہے، اس کے خلاف ہمیں ایک منظم مربوط تحریک کو بپا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مستقبل قریب میں ہندوستان کی حکومت کے جو عزائم ہیں، ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی فوج کے جو جرنیل ہیں، جو اس کے کمانڈرز ہیں، وہ جس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں آزاد کشمیر پہ اور گلگت بلتستان پہ حملوں کی، میں یہ سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک ایک شہری، آزاد کشمیر کا ایک ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مصداق وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کا مصداق بنے، اس پہ عمل کرے۔ ہم ریاست کے لوگ اپنی فوجی قوت کو مجتمع کریں، نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کریں، ہندوستان کے اس جبری اور فوجی قبضے سے مقبوضہ ریاست کی آزادی کے لیے۔ یہ ہم سب کا جہاں دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا آئینی فریضہ ہے کہ ہم مقبوضہ ریاست کی آزادی کے لیے بھرپور انداز میں اپنے آپ کو بحیثیت قوم منظم کر کے اس کی آزادی کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ 17 نومبر کو ضلع نیلم ویلی کے صدر مقام 8 مقام میں بروز جمعہ دن 11 بجے بند دل شہداء چوک میں انشاءاللہ احتجاجی دھرنے کا اہتمام کیا جائے گا، اور نماز جمعہ کے بعد وہیں سے لاری اڈا تک ایک بھرپور احتجاجی ریلی کا آغاز کیا جائے گا، جس میں ہم آزاد فلسطینی ریاست اور ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی بات کریں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم 24 نومبر کو ہٹیاں بالا میں انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ وہاں کے لوگ اس احتجاج میں شریک ہوں گے، نوجوان اور بچے شریک ہوں گے، بزرگ شریک ہوں گے، سول سوسائٹی کے لوگ شریک ہوں گے۔